بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ RKA اردو وائس کے ناظرین اکرام، ویڈیو پہ آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ آج میں اللہ کی بڑائی بیان کروں گا، جس کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ اللہ پاک کی تعریف۔ اللہ پاک وہ خالق و مالک ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ اکیلا ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، بلکہ ساری کائنات اس کی محتاج ہیں۔ انسان، جن، پرند، درند، کیڑے مکوڑے، دن رات، صبح و شام، زمین آسمان، چاند ستارے، سیارے، دھوپ، چھاؤں، بادل، بارش، ہوا، پانی، دریا، سمندر، پہاڑ، میدان، زندگی، موت، ہر چیز اللہ کی محتاج ہے۔ اگر وہ دینے پہ آئے تو پوری کائنات مل کر روک نہیں سکتی۔ اگر وہ نہ دینا چاہے تو پوری کائنات مل کر دے نہیں سکتی۔ وہ جس چیز کو بنانے کا ارادہ فرماتا ہے تو صرف کن فرماتا ہے اور وہ سب بن جاتا ہے۔ ہم سب اس کے محتاج ہیں۔ لفظ ختم ہو جائیں گے، زندگی ختم ہو جائے گی، پوری زمین کے درختوں کی قلم بنا دی جائے اور 7 سمندر سیاہی بن جائے، قلم بھی ختم ہو جائیں گے، سمندر کی سیاہی خشک ہو جائے گی، مگر اللہ پاک کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، جب میں نے کائنات بنانا چاہی تو سب سے پہلے میں نے عرش پہ لکھ کر رکھا کہ میری رحمت میرے غصے پہ غالب ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں جتنا پیار فرماتے ہیں، تبھی تو اتنی نافرمانیوں کے باوجود ہمیں ہر نعمت سے نوازا ہے۔ جب سے دنیا بنی ہے تب سے جو وقت گزر گیا ہے وہ بھی اللہ پاک کو یاد ہے، جو جا رہا ہے وہ بھی، اور قیامت تک جو ہونا ہے وہ بھی پتہ ہے۔ کس نے کتنا جینا ہے، کس نے کتنا کمانا ہے، کس نے کیا کرنا ہے، کس کے کتنے بچے ہوں گے اور کس کی کس سے شادی ہوگی، یہ سب کچھ میرے اللہ کو پتہ ہے۔ آسمان کی جتنی بھی مخلوق ہے اور زمین کی تہ میں کون کون سی مخلوق ہے، اس کو کیسے زندہ رکھنا ہے، ان کے رزق کا بندوبست کیسے کرنا ہے، سب اللہ کو خبر ہے۔ سمندر کی تہ میں، پانی کے اندر ہر مخلوق کو رزق مہیا کرنا اللہ پاک کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تعارف کو سمجھنے اور اس کے متعلق علم حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ خود اللہ رب العالمین قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کے متعلق تعارف کروانا ہے، جسے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فہم کے مطابق سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو اس کائنات کا خالق، مالک اور مدبر ہے، نے قرآن پاک کو نازل فرمایا تاکہ ہم اپنی زندگی کو بامعنی بنائیں۔
اور آخرت میں کامیاب ہوں۔ اگر ہم قرآن مجید پر کھلے دماغ اور دل سے غور کریں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا حقیقی تعارف حاصل ہو سکے گا، جس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کے حقوق کو اچھے سے سمجھ سکیں گے اور اس کی خالص بندگی کرنے میں ہمیں مدد ملے گی، جیسا کہ اس کی عبادت کرنے کا حق ہے۔ اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے جو صرف اللہ ہی کے لیے خاص ہے۔ کوئی اور ذات اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس نام سے موسوم نہیں ہو سکتی۔ یہ لا الہ الا سے مشتق ہے، جس کے معنی ہیں معبود کے، یا وہ ذات جو عبادت کی مستحق ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لفظ اللہ کا معنی یہ ہے کہ وہ اوصاف کاملہ اور صفات جامعہ کی مالک ذات جو ساری مخلوق کی عبادت کی اکیلی حقدار اور مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نام قرآن کریم میں سب سے زیادہ استعمال ہوا ہے، تقریباً 2200 مرتبہ ذکر ہوا ہے۔ اللہ کا مترادف لفظ کسی بھی زبان میں نہیں ہے اور نہ ہی اس لفظ کا ہو بہو ترجمہ ممکن ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ اور سب کا تھامنے والا ہے، جسے نہ اونگ آئے نہ نیند۔ اس کی مالکیت میں زمین اور آسمانوں کی تمام چیزیں ہیں۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی کی وسعت نے زمین و آسمان کو گھیر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت سے نہ تھکتا اور نہ اکتاتا ہے۔ وہ تو بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ البقرہ سورت میں فرمایا، تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ بہت رحم کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ البقرہ 163 میں فرمایا، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا عبادت کے لائق اور کوئی نہیں، پس تو میری ہی عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ سورۃ طٰہٰ میں فرمایا، آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے۔ رب کا لفظ لغت میں مالک، مدبر، مربی، نگران کے لیے مستعمل ہے۔ یہ لفظ بغیر اضافت کے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی خاص استعمال ہوتا ہے، اور جب اسے کسی اور کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو اضافت کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے، جیسے رب البیت گھر کے مالک کو کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ربوبت میں اکیلا اور تنہا ہے، ربوبت میں اس کا کوئی شریک اور ہمسر نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے، کیونکہ دل اپنے بنانے والے کو خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کی شارگ کے بھی زیادہ قریب سے جب بندہ اللہ کی طرف چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوڑ کر بندے کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندے، تو میری طرف آ تو صحیح، میں تجھے رزق، عزت، شہرت، تندرستی، نیک اولاد وہاں سے دوں گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔
کون ہے جو پتھر میں کیڑے کو پیدا کرتا ہے پھر اس کے لیے خوراک کا بندوبست کرتا ہے؟ کون ہے جو دن کو رات میں بدلتا ہے اور رات کو دن میں بدلتا ہے؟ کون ہے جو پہلے سخت دھوپ نکالتا ہے پھر گھنے سیاہ بادل بھیج کر آسمان سے پانی کی شکل میں بارش برساتا ہے؟ کون ہے جو جاندار پرندے سے بے جان انڈا پیدا کرتا ہے اور پھر اس بے جان انڈے سے جاندار پرندہ پیدا کرتا ہے؟ وہی میرا اللہ پاک ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندے، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے۔ اگر تو نے سپرد کر دیا اپنی چاہت کو اس میں جو میری چاہت ہے تو میں تم کو وہ بھی دوں گا جو تیری چاہت ہے، اور اگر تو نے مخالفت کی اس کی جو میری چاہت ہے تو میں تم کو تھکا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے، پھر وہی ہوگا جو میری چاہت ہے۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا خاص کرم فرمائے اور دنیا کے تمام مسلمانوں کی عزت و آبرو، رزق، جان و مال کی حفاظت فرمائے، اپنے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، آمین۔